صدق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. میں سلوات پڑھ لیں محمد پروردگار عالم. مخدوم کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس کے جملہ مقاصد پورے فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حجت خدا کے ظہور میں خدا تاجیل فرمائے. قرآن مجید کی ایک شرح فاق آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ہمارے مجلس کے دور پر. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، گفتگو ایمان والوں سے ہے، لیکن علی کل شیء قدیر ہو کر براہ راست گفتگو نہیں کرتا، درمیان میں مصطفیٰ کو وسیلہ ہوتا ہے. کئی بندوں کا خیال ہے کہ اللہ سے دعا مانگو تو براہ راست مانگو، آل محمد کو وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ تو جب اس نے اپنا قرآن ان کے وسیلے کے بغیر تم تک نہیں بھیجا. اگلا فکرہ ہے جس کا ترجمہ سارے مولوی صاحبان نے فرمایا: اللہ سے ڈرو. یہ اتنا خطرناک ترجمہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ ڈرنے والی چیز نہیں. اگر ہیں ہی ایمان والے تو پھر ڈرنے کا سوال ہی کیا پیدا ہے؟ یعنی اللہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ایمان والوں کو بھی ڈراتا ہے. ایک بندے نے کہا: جی میں تو بڑا ڈرتا ہوں اللہ سے، میں تو اس کے ڈر سے کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں. میں تو بڑا ڈرتا ہوں اللہ سے، میں تو اس کے ڈر سے کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں. یا حکم ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقوی اختیار کرو، اور تقوی اسی کے پاس ہوگا جس کا امام امام المتقین ہو. اور قرآن مجید میں جہاں انبیاء کی دعائیں ہیں، آدم فرماتے: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نوح فرماتے: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پیغمبر اعظم کے لیے ہے کہ آپ فرمائیے: رب زدنی علما. کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے میرا مولا علی، کہ جس کی دعا بھی اللہ نے قرآن میں لکھی: ربنا حب لنا من ازواجنا. خدایا مجھے اپنے پاس سے زوجہ عطا فرما. اور کائنات میں آج تک کسی مفسر نے علی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ لکھا ہی نہیں، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے جو خدا سے کہے مجھے اپنے پاس سے زوجہ عطا فرما، اور اس کے آگے فرماتا ہے مجھے اپنے پاس سے ذریت عطا فرما. قرۃ العین، جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور مجھے متقین کا امام قرار دے.
کیونکہ متقی نہیں بنوگے تو جنت نہیں ملے گی. جنت صرف دو گروہوں کے لیے ہے, یا مومن کے لیے یا متقی کے لیے. پورا قرآن گواہ ہے, اور میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر عرض کر رہا ہوں کہ پورا قرآن کھول کے کوئی دیکھے, مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں. پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک مسلمان سے جنت کا وعدہ ہے ہی نہیں. جنت کا وعدہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ وعدہ کرتا ہے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے, جو مسلمان ہے وہ مومن ہے. میں نے کہا اگر مسلمان اور مومن میں فرق نہیں تو تم کیوں کہتے ہو اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین. خدایا مومن مردوں کو بخش دے, مومنہ عورتوں کو بخش دے. پھر کیوں کہتے ہو اور مسلمان مردوں کو بخش دے اور مسلمان عورتوں کو بخش دے. یہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ پورے قرآن میں جنت کا وعدہ یا مومن سے یا متقی سے. مسلمان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہی نہیں. کافر آپ کے پاس آ جائے, مولوی صاحب مجھے کلمہ پڑھائیں. مولوی صاحب فرمائے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے پوچھا جناب اب میں کیا بن گیا ہوں؟ انہوں نے فرمایا مسلمان. اور وہ ضد کر جائے جناب میں تو قرآن پڑھ کے اسلام لایا ہوں, قرآن میں مسلمان نے تو جنت میں جانا ہی نہیں, مجھے مومن بنا. کون سا فارمولہ ہے جس سے کوئی کہے کہ ہاں اب یہ مومن ہے؟ ایمان ہے کیا؟ بات مشکل ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. قبلہ خان حضرت عباس خان بلوچ صاحب, یہ مومن ایمان ہے کیوں؟ ایمان کو اگر کوئی سمجھنا چاہے, کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان مومن بن جاتا ہے. غلط. نماز پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, ایمان والو نماز پڑھو. تھوڑی آواز ٹھیک کریں گے. ایمان والو نماز پڑھو. پتہ چلا ایمان پہلے ہے نماز بعد میں ہے. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. پتہ چلا کہ روزے رکھنے سے انسان مومن نہیں بنتا. مومن ہو تو روزہ رکھنا چاہیے. روزہ مومن کو فائدہ دے گا, نماز مومن کو فائدہ دے گی. تو یہ ایمان ہے کیا؟ اب کیونکہ روایت نہیں تو مجھے کوئی اختلاف کا خطرہ نہیں. میں پھر آیت پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں. ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. علی کے دشمن خودکشی کر جائیں. اللہ نشئی بھی کہہ رہا ہے, مومن بھی کہہ رہا ہے. نہیں میں فکرہ پھر عرض کرتا ہوں. جب تک یہ واضح نہیں ہوگا موقف نہیں آئے گا. نشہ اچھی چیز نہیں اور نہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں. صاف صاف آیت پڑھی ہے. پہلے فکرے میں ہے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یا اللہ یا مومن نہ کہے یا نشئی نہ کہے.
ایک تشریح اور بھی کر دیتا ہوں. یہ جس امام کا آج دن ہے ان کے پاس ایک بندہ آیا جس کا نام ہے ابو سلمہ. اس نے کہا مولا میں دمے کا مریض ہوں, بڑا پریشان رہتا ہوں, ساری رات مجھے نیند نہیں آتی. میں حکیم کے پاس گیا تھا. حکیم نے کہا ہے کہ اگر تو میری دوا تھوڑی سی شراب کے ساتھ پی لے تو تو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا یہ حرام نہیں؟ اس کا نہیں, مریض پی سکتا سوائے مذہب حقہ کے. کائنات کے سارے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ مریض بطور علاج شراب پی سکتا ہے. مذہب شیعہ کے نزدیک حرام ہے چاہے کوئی مردہ مر جائے. جسے بات سمجھ آئی ہے میرے ساتھ, کہ کسی کی موت واقع ہو جائے, شراب پینے سے زندہ ہو سکتا ہو, تب بھی حرام ہے. اس نے کہا مولا مجھے حکیم نے کہا کہ تو شراب پی لے تو تو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کہ تو شراب اپنے پاس رکھ, میں اپنے امام سے پوچھ کر آتا ہوں. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. میں اپنے امام سے پوچھ کر آتا ہوں. امام نے امتحاناً اس سے فرمایا اگر حکیم کہہ رہا تھا تو پی لیتا, مجھ سے پوچھنے کیوں آیا؟ بندہ ہی بڑا عارف تھا, گردن جھکا کے کہتے مولا میں نے حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا. میں نے قیامت والے دن حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا, میں نے آپ کے ساتھ اٹھنا. فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے. ابو سلمہ اگر کسی کے حلق سے شراب کا ایک قطرہ بھی, یہ میرے مولا کا فرمان ہے, اگر کسی کے حلق سے شراب کا ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر اتر جائے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے, ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں گے. جیو سلامت رہو. اگر کوئی ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر پی لے اور توبہ کیے بغیر مر جائے, ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں گے. لیس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. وہ پلٹ کے کہتے مولا پھر حکیم کیوں کہتا ہے کہ پی لے تو تو ٹھیک ہو جائے گا؟ امام فرماتے اس مردود سے کہہ کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولے, خدا کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. سامعین گرامی, بعض شریعت کے مسئلے ایسے جن پر انسان کو خود مجتہد نہیں بننا چاہیے, بلکہ غور کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. میں نشے کی حمایت نہیں کر رہا, بری چیز ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. پتہ چلا ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو نشے سے جاتی نہیں. مجرم ہے نا نشہ کرنے والا, اسے اس کی سزا ملے گی. ایک فکرہ کہتا ہوں جو مقصرین ہمیشہ اسے خطرناک سمجھتے ہیں, مسئلہ ٹھیک ہے. بندے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو نشہ کر کے ماتم کرتا. نشہ کرنا بری چیز ہے, مذہب آل محمد کی قسم بری چیز ہے. اسلام میں اس پر سزائیں ہیں, اور مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نشہ کرے.
لیکن داڑھی منڈوانا بھی تو حرام ہے. صرف شیعہ مذہب ہے جس میں داڑھی واجب ہے، باقی ساروں کے نزدیک سنت ہے. جتنے اسلام کے دوسرے اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے نزدیک داڑھی فقط سنت ہے. مذہب شیعہ میں واجب ہے، اور واجب کی حد میں اس کی طوالت شرط نہیں. جتنی میں نے رکھی ہوئی ہے اسے بھی دنیا داڑھی ہی کہتی ہے. کوئی حد مقرر نہیں کہ اتنی ہو اور اتنی نہ ہو، اور کوئی مضبوط روایت نہیں کہ 70 قدموں سے نظر آتی ہو. آج کل غذائیں ایسی ہیں کہ 70 قدموں سے بندہ نظر نہیں آتا. اس کی کوئی حد نہیں، صرف واجب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر صرف اتنی بھی رکھ لی جائے، اتنی، پھر بھی داڑھی ہے. کیونکہ اگر صرف یہی منڈوا دو تو یہ کلمے بن جائیں گی. اتنا حصہ واجب ہے. چھوٹا بچہ بھی رات کو اندھیرے میں سویا ہوا ہو، ادھر ہی ہاتھ ڈالتا ہے. کم از کم اولاد کو تو دھوکہ نہ دے، اسے پتہ تو چلے ابو کے ساتھ سو رہا ہے کہ امی کے ساتھ. اسے بے عزتی محسوس نہ کرے کوئی بندہ، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام ہے، یہ مذہب جعفر الصادق ہے، یہ پاک خاندان کا بتایا ہوا پاک مذہب ہے. اس میں بندے کی مرضی نہیں چلتی. کوئی یہ سمجھے کہ میں داڑھی کے ساتھ بدصورت لگتا ہوں تو یہ جو اللہ کے چہرے ہیں انہوں نے داڑھیاں کیوں رکھی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ دو چیزیں مذہب شیعہ کے اندر اتنی ضروری ہیں کہ جن کا انکار ممکن نہیں. مستور کے لیے پردہ، مرد کے لیے داڑھی. چھپائی وہی چیز جاتی ہے جو قیمتی ہو. اگر کوئی مستور پردہ نہیں کرتی تو اس نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا. امریکہ کا ایک ملعون صدر تھا، صدر ریگن. اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا ایرانی عورتیں تو جنگلی ہیں، یہ برقعے میں چھپی رہتی ہیں. آیت اللہ خمینی نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ریگن اپنی مرضی کا جنگل منتخب کر، اور جنگل میں چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں اگر جانوروں نے پردہ کیا ہوا ہے تو ہم جنگلی ہیں، ننگے پھر رہے ہیں تو تم جنگلی ہیں. سلامت. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ داڑھی منڈوائے کہ حرام ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے؟ ڈبل گناہ ہو جائے گا. داڑھی منڈوائی فعل حرام، نماز آ گئی پڑھے. اب کیا ہوگا؟ جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ملے گی، یا وہ معاف کرے تو کریم ہے. جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ہوگا. اگلا فکرہ میں بعد میں کہوں گا، پہلے اس فکرے پر اگر کسی بندے کو اختلاف ہو تو میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے بے شک بتا دے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے. داڑھی منڈوانے کا گناہ ہوگا، لیکن جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ہوگا. چلیں میں ایک اور فکر عرض کر دیتا ہوں. نماز بھی واجب، روزہ بھی واجب. ایک شخص نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے وہ سو گیا، نہ فجر پڑھی، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. دو واجب کٹھے ہو گئے تھے، ایک روزہ ایک نماز.
نماز چھوڑ دی، روزہ رکھا، نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا لیکن روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا، کیونکہ جو نیکی کی ہے اس کا ثواب ہوگا، جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ملے گی۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی نشہ کر کے ماتم کرے، اسے نشہ کرنے کا گناہ تو ہوگا لیکن ماتم کا ثواب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اس ثواب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے ایمان کے ساتھ جنت ملتی ہے، تقوی کے ساتھ جنت ملتی ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ نبی نے تصویر دکھا دی، خندق کے میدان میں ابو طالب کا بیٹا جانے لگا، لوگوں نے شکایت کر کے کہا یا رسول اللہ علی کتنا غرور سے چل رہا ہے۔ نبی نے فرمایا خاموش، اللہ نے غرور خالق کیا، آج کے دن کے لیے کیا۔ پیغمبر نے فرمایا علی علی پیغمبر نے فرمایا کل ایمان جا رہا، 100% ایمان۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں علی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، باقی جنگوں میں میرا مولا سواری پر گیا، کبھی خچر پر، کبھی دلدل پر، کبھی گھوڑے پر۔ اس جنگ میں علی پیدل چلا کیونکہ علی مولویوں کی بدنیتی سے واقف تھا، کیونکہ ابھی نبی نے فرمانا تھا وہ کل ایمان جا رہا ہے۔ علی سواری پہ ہوتا تو گھوڑا اشارے کی زد میں آتا۔ بندے مکر جاتے جی علی کو نہیں، اور سواری کو کہا تھا، کیونکہ تاریخ اسلام سے یہ واقعہ بھی مٹا نہیں کہ بندے بحث کر رہے تھے، ساتھ سے سوس مار گزری کہ جن وہ سگو آتے ہیں۔ بندے کا نام نہیں بتاتا کیونکہ بندہ بہت بڑا ہے۔ اس پیٹ کے آکھیا، پیٹ کے، اردو ہے جیسا کوئی ترجمہ نہیں، پیٹ کے آکھیا، کاش محمد علی کی جگہ ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دے دیتا۔ ہم اس کی اطاعت کر لیتے، علی کی اطاعت نہیں کرتے۔ کیونکہ دشمنی کی نہج یہی تھی۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، ایک بندے نے اپنے مفتی سے آگے پوچھا کہ سجدے کی حالت میں آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھلی؟ اسے مسئلہ آگے سے آتا نہیں تھا، تو سونا حال کٹیا۔ تو اسے کہ تم امام جعفر الصادق کو جا کے دیکھو، اگر ان کی آنکھیں بند ہیں تو تم کھول لینا، ان کی کھلی ہیں تو تم بند کر۔ ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے ضد۔ اس ضد کی مثالیں میں آپ کو سناؤں تو رات ہو جائے۔ امام نے فرمایا خواتین کو چاہیے، ماؤں کو، کہ اللہ جسے اولاد دے وہ ماں اپنے بچے کو بائیں بازو پہ سلائے۔ پبلک میں شور مچ گیا، کئی خواتین بھی کہتی ہے پوتر جائیں شاید میں کھبے پاسے سماؤں۔ کوئی فتوہ دیا جی سجا تو مڑ سجا ہوندہ ہے جی، ادھر سلانا چاہیے۔ یہ جھگڑا چلتا آیا۔ ایک امریکہ کا ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ میں نے یہ فرمان پڑھا شیعوں کے امام کا کہ بچے کو بائیں طرف سلانا چاہیے، اور دوسرا مجھے کسی میرے دوست نے آگے کہا نہیں ہمارے بزرگ نے فرمایا دائیں طرف۔ اس نے کہا میں نے اپنے ہسپتال میں 2 وارڈ بنا لیے، ایک میں ماؤں سے کہتا تھا بچے ادھر سلائیں، دوسری میں ماؤں کو حکم دیتا تھا کہ وہ ادھر سلائیں۔ 11 سال تک وہ کہتا میں تحقیق کرتا رہا،
انٹرنیٹ کا دور ہے، ہuston کا ڈاکٹر ہے، ایڈورڈ کلاڈ اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں جب میں نے تحقیق کی تو 11 سال کے بعد نتیجہ نکلا جو بچے دائیں طرف سوتے تھے وہ روتے زیادہ تھے، وہ ضدی ہوتے تھے، ضد کی وجہ سے غذا نہیں لیتے تھے، غذا کی وجہ سے نشو و نما ٹھیک نہیں تھی، دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، جو ادھر سوتے تھے وہ ہنستے زیادہ تھے، روتے کم تھے، تربیت اچھی تھی، دودھ اچھا تھا، نشو و نما اچھی تھی۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، ایک ماں کے دائیں طرف بچہ سوئے تو حالات ایسے ہوتے ہیں، اسی ماں کے بائیں طرف ماں ایک ہے، بچے مختلف طرفوں میں سوئے۔ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ شیعوں کے امام کا فکرہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی مجھے یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نجف آیا اور میں باقر الصدر سے ملا اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ سرکار باقر الصدر نے فرمایا اگر تو میرے مولا کا پورا خطبہ پڑھ لیتا تو تجھے امریکہ سے یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میرے مولا نے اپنے خطبے میں بتایا ہے کہ بچے کو بائیں طرف سلانے کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر رہتا ہے، اس کی کسی سے واقفیت نہیں ہوتی، صرف ایک چیز کا واقف ہوتا ہے اور وہ ہے اس کی ماں کے دل کی دھڑکن۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں بچہ ایک ہی آواز سنتا ہے، دل کی دھڑکن۔ جب بچہ ادھر سوتا ہے تو اجنبیت محسوس نہیں کرتا، اسے یہ نہیں لگتا کہ میں کسی اور جگہ پر آ گیا ہوں، دھڑکن سنتا رہتا ہے، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف مرنا نہیں سکھاتے، جینا بھی سکھاتے ہیں۔ اور یہ فقرہ کہا جاتا ہے فقہ جعفری، یہ لفظ غلط ہے، میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ عرض کرتا ہوں، یہ ہم نے غیروں سے سیکھا ہے لفظ فقہ جعفریہ۔ فقہ جعفریہ نہیں، فقہ مجتہد کی ہوتی ہے، امام کا مذہب ہوتا ہے، یہ ہے مذہب جعفریہ۔ مذہب جعفریہ، چونکہ میرے مولا کا دور، ایک فکرہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ امام صادق کا زمانہ آسان تھا، آسان نہیں تھا، باقیوں سے آسان تھا، باقی ائمہ کی نسبت آسان، اقتدار کی رسہ کشی کا دور تھا، امیہ جا رہے تھے، عباسی آ رہے تھے، اس لیے طویل العمر امام ہے میرا مولا، باقی ائمہ کی نسبت 65 سال عمر مبارک ہے میرے امام، چھٹا امام صادق آل محمد۔ یہ انشاءاللہ بشرط زندگی 13 ستمبر کو امام بارگاہ دربار گور شاہ میں 12 بجے دن میں حاضر خدمت ہوں گا، میرے علاوہ بھی کافی مولا کے مداح موجود ہوں گے۔ ان فکروں پر میں آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کو وہ نقشہ دکھانا چاہتا ہوں کہ امام کا دور کس طرح کا دور تھا۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دی غصے کی حالت میں، غصہ حرام ہے اور حالت حرام میں فعل حلال ہو نہیں سکتا۔ اسے ذرا مجھے سمجھا کے عرض کرنا پڑے گا، بزرگوں کو نہیں بلکہ نوجوان بچوں۔ طلاق بری چیز ہے لیکن حلال ہے، غصہ بری چیز بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا میں 3 موقعوں پہ بندوں کے بالکل ساتھ ہوتا ہوں۔ نوح نے فرمایا کس کس وقت؟ اس نے کہا جب 2 نامحرم اکیلے ہوں تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اس لیے شریعت میں حرام ہے کہ 2 نامحرم اکٹھے ہوں۔ اگر 2 نامحرم کسی مقام پر اکیلے ہوں، ایک چھت کے نیچے، عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، مرد کی قبول نہیں ہوتی اگر نامحرم کے ساتھ ایک مکان۔ شیطان کہتے تیسرا میں ہوتا ہوں۔
پھر شیطان نے کہا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے لگے اس کے کندھوں پہ چڑھ جاتا ہوں کہ کسی طرح اسے برگلا لوں. اور تیسرا اس نے کہا کہ جب کوئی غصے کی حالت میں بولے وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں. اسی لیے لڑائی کے بعد لڑائی کی وجہ یاد ہی نہیں رہتی. بے گال شروع کی تو ہوئی ہے کیونکہ وہ بندہ نہیں بولتا شیطان بولتا. اسی لیے سامعین گرامی قدر غصے کی عالم میں دی ہوئی طلاق مذہب اہل بیت میں غیر مؤثر ہے. طلاق ہے ہی نہیں. جب تو تھا غصے کی حالت میں تو غصے کی حالت میں تو خدا تیری طلاق قبول ہی نہیں کرتا. طلاق نہیں ہوتی. اتنے دن تیری رشتہ اس سے باقی رہے گا جب تک یقین ہو جائے کہ یہ تیرے بچے کی ماں نہیں ہے. اگر کوئی بندہ طلاق 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 کہہ کے رشتہ ختم کر لے تو کیسے پتا چلے گا اگلے دن اگر کوئی واقعہ ہو جائے اس بچے کا باپ کون ہے؟ شریعت کہتی ہے اسے اپنے گھر پہ رکھ یا وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہے. اس وقت تک طلاق مؤثر نہیں ہوگی جب تک وہ 3 طہر نہ گزار لے. 3 دفعہ طاہر ہو ہر مہینے پھر پتا چلے گا کہ تیرے بچے کی ماں بننے والی نہیں. اس لیے شریعت کہتی ہے اپنی نسل کی حفاظت کر. اس کا نام ہے اسلام. دوسرا حکم ہے اپنی عقل کی حفاظت کر. اسی لیے نشہ حرام ہے. تے ساری سبزی بھی. اس کے بعد کہتے کپڑے بھی بیچ. میرا اچھا نیا لباس لے لے اپنا پرانا لباس مجھے دے. سبزی والا بن کے مسئلہ پوچھنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا. آواز دے رہا تھا کوئی سبزی لینے والا ہے. سبزی لے. بیچتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. اظہر خان جی جب امام کے دروازے کے سامنے سے گزرا تاریخ میں لکھا ہوا اس کا دل گھبرا گیا. دھڑکن تیز ہو گئی. ڈر کے مارے اس نے سوچا میں امام کا دروازہ گزر جاتا ہوں. میں امام کو نہیں کہتا کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے. گھبراہٹ کے عالم میں امام کے دروازے سے ایک قدم ابھی اس نے آگے اٹھایا یا امام کا دروازہ خود بخود کھلا. امام کا نوکر کہتے سبزی والے. میرا مالک کہتے اندر آ سبزی دکھا میں خریدنا چاہتا ہوں. مالک کہتا میں سبزی دیکھ کے خریدوں. پہلے سبزی دیکھوں گا پھر خریدوں. مولا کے سامنے چھاپڑی رکھ کے بیٹھے مولا فلانی شے فلانی شے فلانی. اور امام نے جو فکرہ کہا ہے ساری زندگی یاد رکھنا. امام نے فرمایا مجھے بتا اے بندہ خدا کیا نکاح 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 کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ جیو سلامت رہو جنہیں بات سمجھ میں آئی. حسین کی ماں تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے. کیا نکاح 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 کہنے سے نکاح ہو جاتا؟ کہتے مولا کبھی نہیں ہوتا. فرمایا جاؤ جب نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا تو طلاق 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 کہنے سے طلاق کر لو. یہ سامعین گرامی کائنات آدم و عالم میں وہ خوش نصیب ہے جو ان کے ساتھ تمسک کرے جو ان کے مذہب پر چلے. صادق نانے کو مشرک مانتے تھے کہ صادق ہے اور میرے چھٹے امام کو منافق بھی مان دیں گے صادق ہے. میں نے کئی مولوی دیکھے ہیں پہلے نیاز کھاتے ہیں پھر منہ صاف کر کے کہتے ہیں بدعت ہے. صاحب صدق و صفا ناصر کربلا جتنی تبلیغ حسین کے غم کی ہے امام نے فرمائی ہے. ساری دنیا دیکھتی تھی جب دیکھتے تھے رو رہا. عید والے دن بندہ آیا دستک دی مولا باہر نکلے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے تیرے امام. بندہ کہتے ہیں مولا عید والے دن بھی کالے کپڑے. سید رو کے کہتا ہے ان لوگوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ فرماتے
فرماتے تھے ابو بشیر عید سے 9 دن پہلے کوئی مسلمانوں کا مر جاتا پھر میں دیکھتا کیسے عید بنا. عید سے 9 دن پہلے زینب یتیم ہوئی, حسن حسین روتے رہے. پیسے لے کے رستے میں کھڑا ہوتا تھا میرا امام, کوئی مومن گزرتا فرماتے تھے ادھر آ, تو کربلا کیا ہوا ہے؟ مولا میرے پاس خرچہ کوئی نہیں. امام جعفر صادق فرماتے یہ خرچہ لے میرے غریب کے قبر پہ جا کے تمہارے امام کا فرمان ہے, فرماتے اگر حسین کی زیارت کے دوران راستے میں قتل ہو جانے کا خدشہ نہیں یقین بھی ہو تب بھی حسین کی زیارت نہ چھوڑو. ہو نہیں سکتا بندہ ہوشیا اور ہائے نہ کرے. انگوٹھی کو دیکھ کے رو رہے تھے, بندے قریب آگے کہتے مولا انگوٹھی کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ رو کے فرمایا میرے غریب دادا حسین کے جسم پر اس انگوٹھی کے برابر جگہ نہ تھی جہاں زخموں میری سہن کوئی گانا نہیں. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے, بی بی جو اللہ زندگی دراز فرمائے, صحت اور حفاظت سے رکھے. قبلہ کعبہ آغا علی حسین نجفی قمی صاحب, میں نے قبلہ کعبہ سے یہ فکرہ سنا ہے, کئی حضرات نے خود بھی سنا ہوگا. قبلہ فرماتے جب بھی امام صادق کے سامنے کوئی خالی امام حسین کا نام لے لیتا سید دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہائے غریب. یہ جیسے امام کی شہادت کا دن ہے, اظہر خان جی سے 6 دفعہ زہر دی گئی, 3 دفعہ سید کا گھر جلایا گیا. مدینہ شہر کے اندر سادات کی حویلی چاروں طرف سے بغیرت منصور نے آگ لگوائی. امام کے گھر سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہوئے, سارا گھر جل کے راکھ ہو گیا. لوگوں میں مشہور ہو گیا جعفر صادق کو آگ نے جلا دیا. یا میرا امام آگ کے انگاروں سے کہتا ہوا نکلا انا ابن ابراہیم خلیل اللہ, میں ابراہیم خلیل کا وارث ہوں, آگ کی ضرورت نہیں کہ میرا کچھ بگاڑ سکے. وہاں سے نکلا, پھر مٹی پر آ کر بیٹھ گیا, درخت کے نیچے بیٹھ کے رونا شروع کیا. قریب آ کے بندے کوئی ہاتھ چومتا ہے کوئی پاؤں چومتا ہے, رو رو کے کہتے مولا جب ہوا کچھ نہیں, آگ نے تیرا بگاڑا کچھ نہیں, پھر مال کے لیے رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں. اچھا گھر جل گیا اس لیے رو رہے ہو؟ مولا فرماتے نہیں. آخر روتا کیوں ہے؟ قرآن مجید کی سطروں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں. تیرا چھٹا امام رو کے کہتے مجھے اپنی دادی زینب یاد آ گئی جب میرے گھر کو آگ لگی ہے. میں مرد تھا, بچے سنبھالتا رہا, ہائے میری غریب دادی زینب مستور تھی, چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی تھی. پتہ نہیں میری پھوپھی زینب اپنے بھائی کے یتیموں کو کس طرح سے آگ کے شعلوں سے بچاتی. ربضہ میں جنگل, ابو ذر کی مسجد, نماز پڑھنا تھا میرا امام, ظالموں نے پہلا زہر باندھی. پتہ نہیں زہر بنی تھی زہرا کے بچوں کے لیے. جنہیں یاد ہے آج تاریخ کیا ہے ان کے لیے شہید محسن نقوی کا شعر پڑھتا ہوں. سید فرماتے بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے لیے, بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر غربت میں ایک زہرا کا بیٹا مر گیا. دین اللہ کا بچتا رہا, بیٹے زہرا کے مارے جاتے رہے. میرے امام کا طریقہ یہ تھا, میرے امام کا طریقہ یہ تھا, گھر میں جو امام کے مجلس ہوتی عزادار آتے تھے اٹھ کے استقبال کرتا, اور ذاکر حسین ہو کے ممبر سے کہتا ہوں یہ جو بیبیاں آتی ہیں مجلس میں
یہ پردہ بھی اماموں کی سنت. پردے کا مطلب ہوتا تھا بیویاں سن رہی ہیں مجلس. ایک مجلس میرے امام کے گھر کی علماء نے لکھی ہے. ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا, امام بیٹھ کے رو رہا. اچانک بیویوں کا پردہ ہٹا, سفید بالوں والی کنیز باہر نکلی, چھوٹا سا بچہ امام کو دکھا کے واپس چلی گئی. تیرا امام زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. ساروں نے آگے تلیا ملی ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اس نے اشارہ کیا کیا, آپ روئے کیوں؟ فرمایا اشارہ کر کے گئی ہے. ذاکر سے کہو علی اصغر کے مصائب سنو. ہم علی اصغر کے مصائب سننا چاہتے ہیں. سادات کی بیویاں, محمد باقر کی بیٹیاں, میری بہنیں, میری بیٹیاں علی اصغر کے مسائل سننا چاہتی ہیں. اگلا فکرہ اللہ کرے میں اس طرح سے پڑھ سکوں کہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آئے. سارا مجمع قدموں میں گر کے ذاکر سمیت کہتے مولا پھر میں کیا بتاؤں کہ اصغر کتنا مظلوم تھا, تو زمانے کا امام ہے. علی اصغر کے مسائل کا کوئی فکرہ آپ سنائیں جو سید نے فکرہ کا ہے, شہر جھنگ کا ہے. عزادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے فکرہ پڑھنے لگا ہوں کہ ناظر خان صاحب امام فرماتے ہیں کہ اہل عراق خود فیصلہ کرو. جب ماں بچے کا دودھ چھڑانے لگے اس کے کتنے ناز اٹھاتی ہے, طرح طرح کے کھانے رکھتی ہے, طرح طرح کے فروٹ پاس رکھتی ہے, طرح طرح کے کھلونے پاس رکھتی ہے. میرے بچے کا دودھ چھوٹے یہ بہل جائے, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اصغر وہ غریب ہے جس کا دودھ ہرملا نے 3 پھل کے 3 سے چھڑایا. ماں تڑپتی رہ گئی باپ کے ہاتھوں پر, علی اصغر طرف. اگلا فکرہ میرے مولا کو فرماتے علی اصغر ویسے شہید ہوئے جیسے مچھلی میں 3 حالتیں آتی. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. جو بے اولاد ہے حسین کی ماں کی جھولیاں آباد کرے. علی اصغر پر وہی حالت آئی جو مچھلی پر آتی ہے. ہر بندہ سمجھدار ہے, مچھلی کو پانی سے جدا کرو, پہلے تیزی سے تڑپتی ہے, جب تڑپنے کی طاقت نہ رہے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف, یہ طاقت بھی نہ رہے کبھی منہ کھول دیے کبھی بند کر دیے. امام فرماتے اصغر کو تیر لگا, پہلے باپ کے ہاتھوں پہ تڑپنا شروع کیا, جب تڑپنے کی طاقت نہ رہی اصغر کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو, جب اس کی طاقت بھی نہ رہی چھوٹا چھوٹا منہ کبھی کھولتا تھا کبھی منہ بند کرتا تھا. یہ تو پہلی شہادت ہے, اور اگلی شہادت اصغر کی کیا شہادت ہے. عزاداروں میں منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہتا ہوں اصغر وہ شہید ہے جسے زندگی میں گھر نہیں ملا. لائٹ کی طرف توجہ نہ کرنا. اگر جھنگ میں فکرہ ضائع ہو پھر کہیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. دنیا میں کب آیا؟ رجب میں. حسین نے مدینہ کب چھوڑا؟ رجب میں. 6 مہینے غریب کا سفر ہے, 6 مہینے اصغر کی عمر ہے. ساری زندگی رباب کے اصغر کی سفروں میں گزر گئی. جس سے یہ فکرہ سمجھ آ گیا اسے اگلا سمجھ میں آئے گا. ساری زندگی اصغر کو گھر نہیں ملا, مرنے کے بعد اصغر کو قبر نہیں ملی. عزادار بیٹھے ہو, زفار بیٹھے ہو, میں نے فکرہ کہا علی اصغر کو جو کربلا کے زفار ہیں ان سے قسم اٹھوا کے پوچھو حسین کے قدموں میں علی اکبر ہے, دریا کے کنارے پہ غازی ہے, گنج شہیدہ میں قاسم ہے. پوری کربلا میں کسی مقام پر اصغر کی قبر کوئی نہیں. جو ہائے کر کے رونے کا عادی ہے, سخت تم سنتے نہیں, فکرہ میں آسان کر کے پڑھوں گا. اصغر کو قبر کیوں نہیں ملی؟ شام غریبوں میں جب لاشیں پامال ہونے لگی, ہر شہید کا رشتہ دار آیا, 2 لاشوں کا کوئی رشتہ دار نہ تھا. ایک زہرا کا حسین, ایک رباب کا علی اصغر. اصغر کے رشتہ دار بھی قریب نہ تھے, زہرا کا کوئی بھائی نہ تھا. ادھر سے گھوڑوں کی نال بندی ہوئی, ماتم کرے وہ بندہ جو شیعہ کہلاتا ہے. ادھر سے بھائی لائٹ میری طرف رکھنا, جھولیاں پھیلانا, میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں. ادھر سے گھوڑے دوڑے, ادھر سے بی بی رباب دروازے پہ آئی, آواز دے کے کہتی ہے مولا حسین میں
میں سید زادی نہیں ہوں، اصغر میرا سیدوں سے آخری رشتہ تھا، میرے بچے کا رشتہ دار بڑا دور ہے، میرے بچے کی لاش کا خیال رکھ لو، میرے سر پہ قرآن رکھ، حسین کا کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھاؤ، کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھاؤ، کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھاؤ۔ اصغر کو حسین نے سینے پہ لٹایا یا مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ؟ حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھی۔ 2 یا 3 منٹ کی زحمت اور علی کی بیٹی کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، غریب شہزادی چلنے لگی۔ یہ وہ فقرہ میں پڑھ رہا ہوں اس وقت، میں 12ویں امام کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس سے بڑی قسم ہے کوئی نہیں۔ اس فقرے کو پڑھتے ہوئے اگر مجھے موت بھی آ جائے پھر بھی اس فقرے کا میں حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ جانتے ہو نا بہن نے ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں، حسین کی لاش 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہے، یزید کے فوجی اپنی لاشوں کو دفن کر رہے ہیں، باپ سے نہ بولنے والی بھائی کے قاتل سے بول پڑی۔ جس نے باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھا، میں فقرہ وہ پڑھنے لگا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے فقرہ کہتا ہوں، میں منت کرتا ہوں اس فقرے کو کبھی نہ بھولنا، اپنے بچوں کو یاد کرانا، کبھی اپنے دل سے نہ اترنے دینا۔ بی بی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، میں اگر سید ہوتا تو ہاتھ وہاں رکھتا جہاں بی بی کے تھے، میں سیدوں کی کنیز کی اولاد ہوں، میری جرت کوئی نہیں، میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں، یزیدی اپنے فوجیوں کو دفن کر رہے تھے، قریب سے گزرتے زینب کہتی ہے عمر صاحب کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ بغیرت جواب دے کے کہتے ہیں ہم سر مسلمانوں کی لاشوں کو ماتم کرنا جو شیعہ کے حسین 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 کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ کمینہ کہتے ہیں ہم سے مسلمانوں کی لاشیں دفن کریں گے۔ کائنات کی مجبور سے مجبور بہن اس وقت تک نہیں اٹھتی جب تک بھائی کا جنازہ اٹھ نہ جائے۔ پتہ نہیں کیا مجبوری تھی زہرا کی بیٹی کو، بھائیوں کی لاشوں سے میدان بھرا پڑا تھا، علی کی بیٹی لمبے سفر میں چلی گئی۔ میں یہاں روک کر ایک فکرہ پوچھتا ہوں، کوئی گھر نہیں جسے ملک الموت نے نہ رلایا ہو؟ اللہ ساروں کے مرحومین کی مغفرت کرے، میں گناہگار کے مرحومین کی مغفرت کرے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ پوچھتا ہوں، سفید داڑھیوں والے مجھے ضرور بتانا، میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں؟ دفن ہو جائے، سوچ کے بتا زینب نے کب کھایا ہوگا، سوچ کے بتا سکینہ نے کب کھایا ہوگا۔ ہر چوک میں پوچھتی تھی سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے یا نہیں؟ میرے بھائی کا لاشا میں دھوپ پہ چھوڑ کے آئی تھی، تیسرا دن آیا، بنو اسد کو وصیت کی تھی، حسین ابن علی نے وصیت کی تھی، غریب نہیں تھا حسین۔ میرے کسی بھی امام کا روزہ کسی کی زمین میں نہیں، ہر زمین ان کی خریدی ہوئی، ذاتی ملکیت ہے۔ اور جہاں حسین کی قبر ہے نا،
یہ 7 طریقوں سے حسین کی ملکیت ہے. پہلا طریقہ، جس جگہ قبر ہے غریب کی، یہ ابراہیم کا گھر تھا. حسین وارث ابراہیم ہے. دوسرا طریقہ، غریب نے بنو اسد سے خرید کی تھی 7,000 دینار میں، اور جب نقشہ بن کے آیا نا، نقشہ، اس کے اندر ایک لکیر تھی. جو مالیات سے واقف ہو انہیں اس بات کا پتہ ہوگا، نقشے میں لکیر کی علامت دریا کو ظاہر کرتی تھی. سید نے ایک دفعہ نقشہ اٹھایا، پھر یزید کے لشکر کی طرف جو موجود تھا نقشہ کیا، آواز دے کے کہا گواہ رہنا 12 میل تک دریا میں نے خریدا ہوا. تھک کے نہیں، نوجوانوں ہائے کر کے رویا کرو، یہ گرمی تمہیں قیامت کی گرمی سے بچائے گی. شبیر کو غریب بن کے رویا کر، تڑپ کے رویا کر، بات لمبی نہ ہو جائے. بنو اسد کو حسین نے بلایا، بلانے کے بعد 3 فکرے کہے، 3 فکرے، پوری ذمہ داری سے وہ تینوں فکرے پڑھتا ہوں. پہلا فکرہ مردوں سے کہو، کیا کام کرتے ہو؟ مولا کھیتی باڑی کرتے. یہ ہمیں قتل کر کے چلے جائیں گے، تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا، قبریں کھود کر ہمیں دفن کر دینا. مرد چلے گئے، عورتیں آ گئیں. فرمایا میں زہرا کا بیٹا ہوں، زینب کا ویر ہوں. تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے اگر نہ آ سکیں، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، گڑھے کھودنا. امام کو پتہ ہے عورت قبر نہیں کھود سکتی، گڑھے کھودنا، ہماری لاشیں دفنا دینا. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں کو دیکھ کے فرماتے میں اصغر کا بابا ہوں، میں قاسم کا چچا ہوں. تمہارے ماں باپ اگر ڈر کے مارے نہ آ سکیں، میں حسین کی غربت پہ دارین قربان کروں. غریب رو کے کہتے تم کھیلنے کے بہانے آنا، مٹھیوں میں مٹی بھر کے ہماری لاشوں پہ پھینکنا. ہائے حسین، غریب کہتے تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی. آج تک شام غریبہ میں بنو اسد کا قبیلہ ہاتھوں میں بیلچے اٹھاتا ہے، مرد عورتیں بچے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین تو نے بلایا تھا، ہم تیری لاشیں دفن کرنے آئے ہیں. عزاداروں، ایک طرف سے عیسائی آ گئے، دوسری طرف سے بنو اسد آ گئے. عیسائی کہتے تھے خودی مارا ہے، تمہیں دفن نہیں کرنے دیں گے. بنو اسد کہتے تھے تم عیسائیوں میں تمہیں لاشوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. ادھر تلواریں نکلی، یہ زنجیروں کی چھڑکار آئی. معجزے سے چوتھا امام پہنچا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق. سید کہتے جنگ نہ کرنا، اس جنگ نے میرا بڑا نقصان کیا ہے، اس جنگ نے میرا بڑا نقصان کیا. کوئی دفن نہ کرے، کوئی دفن نہ کرے، میں خود دفن کروں. امام تو امام کے سوا کوئی دفن نہیں کر سکتا. میں اپنی بیوی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کسی حربے کے طور پر نہیں، میرا دل ڈرتا ہے ایسی باتیں پڑھتے ہوئے. میں ہاتھ جوڑ کے صرف سیدوں سے نہیں، ہر عزادار سے پہلے معافی مانگتا ہوں اور پھر ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں. حسین کی لاش ترتیب دیے جانے لگی. جو ہائے کر کے غریب کو روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کام میں لگنا. حسین کی لاش کو ترتیب دیا جانے لگا. کوئی چیز کہاں سے ملی، کوئی ٹکڑا کہاں سے ملا، کوئی ٹکڑا کہاں سے ملا. جنہیں رونا نہیں آیا تمہارے لیے فکرہ پڑھو. تمہارا 12واں امام کہتا ہے السلام ایھا البدن الشہقان، میرا اس پر سلام جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا، جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سنگوں میں پھنستے چلے گئے. کوئی ٹکڑا کہیں سے چنا. جب لاش مکمل ہو گئی، ایک 5ویں انگلی نہیں ملی، دوسرا سر نہیں ملا،
ایک 5ویں انگلی نہیں ملی، دوسرا سر نہیں ملا۔ بنو اسد کا ایک بوڑھا بزرگ قریب آیا، کہتے سید سجاد بے شک یہ حسین ہے، میں حسین کو کئی دفعہ ملا تھا، لیکن سجاد میں نے حسین کے سینے پر کبھی یہ گوشت نہیں دیکھا تھا، یہ گوشت حسین کا حصہ نہیں۔ سجاد رو کے کہتے یہ گوشت نہیں، میرا بھائی علی اصغر۔ جب شام غریبہ میں گھوڑے دوڑے، علی اصغر اپنے باپ کے سینے میں پامال ہوتا گیا۔ قیامت تک حسین کے سینے پر علی اصغر سویا رہے گا جب تک 12واں امام ظہور۔ تب علینا